السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر یہ قوم کب مسلط کرے گا اور زمین کا کیا حال ہوگا جب یہ نکل کر سامنے آئیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کیا ہے اور یہ کب اس دنیا میں نکلے گا اور یہ کس نبی کے اولاد سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کے درمیان جو دیوار ہے وہ کہاں واقع ہے اور سائنسدانوں نے اس کے بارے میں کیا دریافت کیا ہے۔ دوستو، ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو یوٹیوب اور فیس بک پیج دیر ون آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے گھنٹی کو دبائے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ دوستو، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر علماء کرام کرتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے دنیا کی دوسری جانب قید کر رکھا ہے، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر سامنے آئیں گے اور جہاں سے بھی گزریں گے سب دنیا کو ویران کر دے گا۔ پھر اسی طرح وہ حملہ کرتے ایک دریا پر پہنچیں گے۔ اس دریا کا نام تبریہ ہے اور اس دریا کا سارا پانی پی جائے گا اور یہ دریا بالکل خشک ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ اس سے گزرے گا تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ پہلے یہاں دریا تھا۔ یہ دریا اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور اسرائیل اس دریا کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ قرآن مجید کے سورۃ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے جاتے وہاں پہنچے جو ارمینیا اور آذربائیجان کی نزدیک واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلی تھی جو کہ قحط وغیرہ کو تباہ کر دیتی اور لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے تھے اور انہیں غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان قوم کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دے، اور یہ قوم یاجوج ماجوج تھی۔ قرنین نے لوگوں سے کہا، تم لوگ میرے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے کھڑے کیا اور لوگوں سے کہا، ان لوہے کے ٹکڑوں کو جلاؤ۔ جب لوہے کا رنگ سرخ ہو گیا پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائے اور چکناہٹ کی سبب اس پر کوئی چڑھ نہ سکے۔ یہ دیوار ایسی بن گئی یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھ سکتے تھے اور نہ ان میں سوراخ بنا سکتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ اب یہ دیوار کہاں واقع ہے جس کی پیچھے یہ موجود ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کی جنوب اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کر دیتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائش کو ماسکو اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے بیشتر تبت اور چین سے بحر منجمد شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ یاد رہی کہ اس بات میں کافی اختلاف ہے کہ یہ دیوار کہاں واقع ہے، کیونکہ آج کل ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو کہ مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں جنگجو قوموں سے حملوں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کیے تھے۔ ان میں سے سب سے لمبا دیوار چین ہے جس کی لمبائی 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک ہے۔ واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں بلکہ عام مسالہ سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن یہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویسے یہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن علماء اور محققین کے گواہوں کے مطابق سرزمین قفقاز، دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک
قدیم لوہے کا ایک دیوار نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر زیادہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اور اس پر سائنسدانوں کا بھی اتفاق ہے، اور ان کا کہنا ہے ان دیوار کا گرنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہے، جو کہ خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قوموں، قبائل اور آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے۔ یہ روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا لیڈر واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلی روز دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کا خروج کا وقت پہنچے گا، وہ تمام دن سوراخ کریں گے، اور ہر روز شام کو جب واپس ہوں گے تو کہے گا باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسری روز دیوار کو ویسا پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی خوش ہو کر دیوار کو گرائیں گے اور اسی طرح زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، اور جس علاقے سے گزریں گے تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جب دریائے تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی لے جائیں گے۔ جب آخری گروپ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل کی بڑی دریا ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ تر ٹائم اسے دریا کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت اور فسادات کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلودہ واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ اپنے جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت اس جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پوڑا بن جائے گا، جس کے پٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے اور پورا زمین ان کے لاشوں سے بری ہوں گے، اور اسی طرح پوری زمین میں گندی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو کہ ان کے لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم بارش ہوگی جس سے پورا زمین پاک صاف ہو جائیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔